نواز شریف نے اداروں کے خلاف باتیں کرنے کے سوا کچھ نہیں کیا. شریف اور زرداری خاندان ملکی وسائل لوٹ کر دولت باہر لے گئے. وزیر اعظم عمران خان کہیں نہیں جا رہے, حکومت اپنی آئینی مدت پوری کرے گی. وزیر داخلہ شیخ رشید احمد کی کراچی میں میڈیا سے گفتگو. رانا شمیم نے جسٹس ثاقب نثار اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج صاحبان کے خلاف حلف نامہ نواز شریف کے دفتر میں ان کے سامنے نوٹرائز کرایا. نئے انکشافات نے ایک بار پھر ثابت کیا ہے کہ سسیلین مافیا کس طرح عدالتوں سمیت اداروں کو بلیک میل کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے. وزیر اطلاعات و نشریات چودھری فواد حسین کا ٹویٹ. رانا شمیم نون لیگ وکلا ونگ کے عہدیدار تھے. یہ بات ان کا صاحبزادہ ٹی وی پر تسلیم کر چکا ہے. یہ بہت بڑا انکشاف ہے کہ اب بیان حلفی بھی نواز شریف نے اپنی موجودگی میں عدلیہ پر حملہ کرنے کے لیے تحریر کروایا ہے. اسی لیے تو نواز شریف کو گاڈ فادر کہا گیا تھا. رسی جل گئی مگر بل نہیں گیا. وزیر مملکت اطلاعات و نشریات فرخ حبیب کا ٹویٹ. اسلام آباد، لاہور، کراچی سمیت ملک کے بیشتر علاقوں میں کہیں ہلکی کہیں موسلادھار بارش. گلگت بلتستان، وادی نیلم اور گلیات کے پہاڑوں نے برف کی سفید چادر اوڑھ لی. پنجاب کے شہری علاقوں میں اسموگ اور بارانی علاقوں میں پانی کی قلت میں کمی کا امکان. اور ملکہ کوہسار مری میں برف باری کا سلسلہ شروع. سیاحوں کی بڑی تعداد نے مری کا رخ کر لیا. مال روڈ پر کھانے پینے کی اشیاء کے سٹالز پر رش بڑھ گیا. سیاحوں کی سہولت کے لیے ٹریفک پولیس کے خاص انتظامات. سوات کے بالائی علاقوں کالام مالم جبات روڈ میں بھی برف باری. سردی کی شدت میں مزید اضافہ ہو گیا. السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز. کیبنٹ آور کے ساتھ میں ہوں رضوان علی احمد اور میں ہوں سلما کوثر. ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں. آغاز میں آپ کو بتائیں کہ وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے کہا ہے نواز شریف نے اداروں کے خلاف باتیں کرنے کے سوا کچھ نہیں کیا. انہوں نے آنا ہے تو ٹکٹ میں دوں گا. کراچی میں نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے شریف اور زرداری فیملی نے ملکی وسائل لوٹ کر دولت باہر لے گئے. ان کا کہنا تھا کہ آٹا چور چینی چور ہمارے گریبانوں میں ہاتھ نہیں ڈال سکتے. وزیر داخلہ نے کہا کہ عمران خان کہیں نہیں جا رہا, حکومت اپنی آئینی مدت پوری کرے گی. وزیر داخلہ نے کہا کہ پنجاب میں بہت سارے ترقیاتی کام ہو رہے ہیں. وزیر اطلاعات و نشریات چودھری فواد حسین نے کہا ہے کہ رانا شمیم نے جسٹس ثاقب نثار اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج صاحبان کے خلاف حلف نامہ نواز شریف کے دفتر میں ان کے سامنے نوٹرائز کرایا. اپنے ٹویٹ میں وزیر اطلاعات کا کہنا تھا کہ نئے انکشافات نے ایک بار پھر شریف فیملی کو سسیلین مافیا ثابت کیا کہ کس طرح وہ ایک مافیا کی طرح عدالتوں سمیت اداروں کو بلیک میل کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے سیاسی روابط ڈاکٹر شہباز گل نے کہا ہے کہ پاکستان میں گیس بحران 2009 میں شروع ہوا اور ہر سال اس کی شدت میں اضافہ ہوتا گیا. اپنے ٹویٹ میں انہوں نے کہا کہ گزشتہ حکومت نے الیکشن جیتنے کے لیے سینکڑوں گیس فراہمی اسکیموں کی منظوری دی, لیکن اس سے بڑی مجرمانہ حرکت کیا ہوگی کہ آج یہی لوگ گیس کا ماتم کرتے نظر آتے ہیں. وزیر مملکت اطلاعات و نشریات فرخ حبیب نے کہا ہے کہ رانا شمیم نون لیگ وکلا ونگ کے عہدیدار تھے. یہ بات ان کا صاحبزادہ ٹی وی پر تسلیم کر چکا ہے. اپنے ٹویٹ میں وزیر مملکت نے کہا کہ یہ بہت بڑا انکشاف ہے کہ اب بیان حلفی بھی نواز شریف نے اپنی موجودگی میں عدلیہ پر حملہ کرنے کے لیے تحریر کروایا ہے. اسی لیے تو نواز شریف کو گاڈ فادر کہا گیا ہے. رسی جل گئی مگر بل نہیں گیا. وزیر اعظم کے نمائندہ خصوصی علامہ طاہر محمود اشرفی نے کہا ہے کہ سیالکوٹ جیسے واقعات کی اسلام اجازت نہیں دیتا. فیصل آباد میں علماء و مشائخ کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ دین کی اصل تصویر دنیا کے سامنے پیش کرنا علماء کی ذمہ داری ہے. ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معاملے پر دنیا ہماری ہم آواز ہے. علامہ طاہر اشرفی نے کہا کہ کسی کی بھی املاک کو جلانا شریعت کے خلاف ہے. اپنے خطاب میں علامہ طاہر محمود اشرفی نے کہا کہ افغانستان کے مسئلے پر پوری دنیا ہمارے موقف کی تائید کر رہی ہے. ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ سیاحت کا فروغ حکومت کی اہم پالیسیز میں سے ایک ہے. وزیر اعظم عمران خان نے اپنے ٹویٹ میں برفانی تینوؤں کی نایاب نسل کی ویڈیو شیئر کی ہے.
انہوں نے اپنے ٹویٹ میں کہا کہ برفانی تیندوؤں کی رواں برس بنائی گئی مزید ویڈیوز مجھے بھجوائی گئیں۔ قدرتی مسکن میں ان کی حفاظت کے حوالے سے میری حکومت کی کڑی پالیسی کے باعث ان کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے۔ ناظرین، اس وقت ملک کے مختلف حصوں میں وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری ہے، جبکہ پہاڑی علاقوں میں بارش کے ساتھ ساتھ برف باری بھی ہو رہی ہے۔ کشمیر سمیت گلگت بلتستان کے پہاڑوں پر ہونے والی برف باری سے ان علاقوں میں سردی کی شدت میں اضافہ ہوا ہے، جس کے باعث ان علاقوں کی انتظامیہ نے مقامی افراد کو احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی ہدایت کر دی ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق اسلام آباد، جہلم، منگلا، ناروال، سیالکوٹ، گجرانوالہ، لاہور، رحیم یار خان، بالاکوٹ، دیر، سوات اور مردان میں گزشتہ 2 گھنٹے سے بارش کا سلسلہ جاری ہے، جبکہ ملم جبہ میں رات بھر سے برف باری ہو رہی ہے۔ ملک کے چاروں صوبوں میں بھی بارش نے اپنا رنگ جما دیا ہے۔ کوئٹہ سمیت بلوچستان بھر میں بھی ہونے والی بارش اور سرد ہوائیں چلنے سے سردی کی شدت میں اضافہ ہوا ہے۔ بلوچستان میں بارشوں سے برساتی ندی نالوں میں طغیانے کی وارننگ بھی دی گئی ہے۔ محکمہ موسمیات نے آج سے کراچی، لاہور اور اسلام آباد سمیت ملک بھر میں بارش کی پیشگوئی کی ہے۔ بارشوں سے پنجاب بھر میں اسموگ اور دھند میں کمی ہوگی۔ محکمہ موسمیات نے کہا ہے کہ کئی شہروں میں تیز ہواؤں کے ساتھ بارش کا سلسلہ جاری رہے گا۔ دسمبر کے مہینے میں ہونے والی بارشوں سے فصلوں کو فائدہ ہوگا۔ ادھر سوات کے بالائی علاقوں میں برف باری کا نیا سلسلہ شروع ہو گیا۔ کلام، معلم جبہ، گبین جبہ، مہوڈنڈ، اتروڑ میں برف باری کا سلسلہ جاری ہے۔ بارش اور برف باری سے سردی کی شدت میں مزید اضافہ ہو گیا۔ برف باری سے ہر طرف سفیدی چھا گئی، جس سے وادی کے حسن میں مزید اضافہ ہو گیا۔ برف باری سے محظوظ ہونے کے لیے سیاحوں کی بھی بڑی تعداد وادی میں پہنچ گئی۔ سیاح پکوڑوں اور گرم مشروبات سے لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ گلگت بلتستان میں شدید سردی کی لہر جاری ہے۔ برف باری سے کئی علاقوں کی رابطہ سڑکیں بلاک ہو گئی ہیں۔ اہم سیاحتی مقام منٹوکا میں واقع آبشار کا پانی بھی جمنے لگا ہے۔ اسکردو سے رپورٹ کر رہے ہیں قاسم نسیم۔ گلگت بلتستان ان دنوں شدید سردی کی لپیٹ میں ہے۔ سردی کی شدت میں اضافے کے باعث لوگوں کی معمول کی زندگی متاثر ہو رہی ہے۔ گزشتہ دنوں ہونے والی برف باری کے بعد گلگت بلتستان کے کئی بالائی علاقوں کی رابطہ سڑکیں بند ہو گئی ہیں۔ بلتستان میں شغرتھنگ اور گلتری سمیت کئی علاقوں کی آمد و رفت اس وقت معطل ہے۔ گھروں میں پانی کے نلکے جم جانے سے بھی لوگوں کی مشکلات میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اہم سیاحتی مقام منٹوکا میں واقع بلند آبشار کا پانی بھی جم گیا ہے۔ دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت بھی کم ہو کر 4 ڈگری رہ گیا ہے، جس کے باعث لوگوں کو رات دن گھروں کو گرم رکھنے کے لیے انگیٹھی اور بخاری کا استعمال کرنا پڑتا ہے۔ جلانے کی لکڑی کی قیمتیں زیادہ ہونے کے باعث لکڑی کا حصول بھی مشکل بن گیا ہے۔ گائے کی وجہ سے ہم بھی پریشان ہیں، ہمارے گاہک بھی پریشان ہیں اور سیل بھی بہت کم ہو رہا ہے۔ یہاں کافی دنوں سے کافی سردی پڑ رہی ہے اور گھروں میں 24 گھنٹے بخاری جلائے بغیر گزارا مشکل ہے۔ محکمہ موسمیات نے آنے والے چند روز میں مزید برف باری کی پیشگوئی کی ہے، جس سے علاقے میں سردی کی شدت میں مزید اضافہ ہو سکتا ہے۔ قاسم نسیم، PTV نیوز، اسکردو۔ ناظرین، غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر قبضہ جموں و کشمیر میں بھارتی فوجیوں نے اپنی ریاستی دہشت گردی کی تازہ کارروائی میں آج ضلع اسلام آباد میں ایک اور کشمیری نوجوان کو شہید کر دیا، جس سے گزشتہ 2 دن کے دوران شہید ہونے والے نوجوانوں کی تعداد 5 ہو گئی ہے۔ KMS کے مطابق بھارتی فوج کی راشٹریہ رائفل، سینٹرل ریزرو پولیس فورس اور پولیس کے اسپیشل آپریشن گروپ نے نوجوان کو ضلع کے علاقے بیج بہاڑا میں محاصرے اور تلاشی کی مشترکہ کارروائی کے دوران شہید کیا۔ فوجیوں نے علاقے کے تمام داخلی اور خارجی راستوں کو بند کر دیا، جس سے مقامی لوگوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ قابض حکام نے علاقے میں انٹرنیٹ اور موبائل سروس معطل کر دی۔ آخری اطلاعات آنے تک علاقے میں فوجی آپریشن جاری تھا۔ اس سے قبل بھارتی فوجیوں نے گزشتہ روز ضلع پلوامہ میں 2 اور ضلع شوپیاں میں 2 نوجوانوں کو شہید کیا تھا۔ پاکستان نے مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فورسز کے ہاتھوں مزید 6 افراد کے ماورائے عدالت قتل کی شدید مذمت کرتے ہوئے عالمی برادری سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کا نوٹس لے۔ اسلام آباد میں دفتر خارجہ کے ترجمان نے ایک بیان میں کہا کہ دسمبر کے مہینے میں اب تک بھارتی قابض افواج نے 18 بے گناہ افراد کو شہید کر دیا ہے۔ ترجمان نے کہا کہ بھارت کو اچھی طرح جان لینا چاہیے کہ جبر اور طاقت کا استعمال کشمیر کے بہادر عوام کے عزم کو نہیں توڑ سکتا۔
दुनिया की सबसे ताकतवर खलाई दूरबीन जेम्स वेब टेलीस्कोप की तारीखी मिशन पर रवाना कर दिया गया है। हबल टेलीस्कोप से 100 गुना ताकतवर ये दूरबीन 13.5 अरब साल कबल बिग बैंग के बाद वजूद में आने वाले सितारों, सैयारों और कहकशाओं का सुराग लगाएगी। तफसील बता रहे हैं मोहम्मद रजी। जेम्स वेब खलाई टेलीस्कोप की तैयारी में 3 दहाइयां लगी और अरबों डॉलर्स खर्च हुए। दूरबीन को जनूबी अमेरिका में फ्रेंच गियाना के कोरो खलाई मरकज से आरियान 5 रॉकेट के जरिए खला में रवाना किया गया। And liftoff. From a tropical rainforest to the edge of time itself. दूरबीन को स्पेस में पहुंचने में 1 माह लगेगा, जबकि बाकायदा काम के आगाज में मजीद 5 महीने लग सकते हैं। नासा ने ये दूरबीन यूरोपीय और कनाडा के खलाई इदारे ESA और ACS के ताउन से तैयार की। नासा के माहिर फल्कियात टॉम ग्रीने कहते हैं, मैं तकरीबन 25 साल से इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहा हूँ। I started in 1997 with worked on some of the first instrument concepts. I helped develop some of the science. I helped develop 2 of the instruments and have 2 big science programs on it. And I think it's going to be a big step forward, not only for my own interests, but all of astrophysics. And it's going to help us answer the big questions about where we came from, what else is there, and are we alone? ये टेलीस्कोप नई शवाहिद जमीन पर भेजेगी, जिनकी मदद से साइंसदानों को कायनात के वजूद और निज़ाम शमसी से बाहर जमीन की तरह के सियारों को मजीद समझने में मदद मिलेगी। नासा के एडमिनिस्ट्रेटर बिल निल्सन ने दूरबीन को टाइम मशीन करार दिया है। जेम्स वेब टेलीस्कोप कायनात के उन हिस्सों को देखने की कोशिश करेगी जिन्हें हबल स्पेस टेलीस्कोप भी नहीं देख पाई। मोहम्मद रजी हैदर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। नाजरीन, अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल ने अबूरी अफगान नायब वज़ीर आज़म मुल्ला अब्दुल गनी बरादर समेत तालिबान की आला क़यादत की सफरी पाबंदियों के इस्तिस्ना में तौसी कर दी है। सलामती काउंसिल के अलामिये के मुताबिक ये तौसी 90 दिन के लिए की गई है। इस इस्तिस्ना में शेर मोहम्मद अब्बास सतांगज़ई, अब्दुल सलाम हनफी, शहाबुद्दीन दिलावर, अमीर खान मुत्तकी और दूसरे रहनुमा भी शामिल हैं। इस इस्तिस्ना का मकसद मुख्तलिफ ममालिक अमन व इस्तेहकाम के लिए होने वाली बातचीत में इन रहनुमाओं की शिरकत की राह हमवार करना है। सलामती काउंसिल ने सफरी अखराजात के लिए मुंजमद असासों में इस्तिस्ना का भी फैसला किया है। यमन में हौसी जंगजुओं की जानिब से सऊदी अरब पर बैलिस्टिक मिसाइल हमले के बाद अरब इत्तेहाद ने जंगजुओं के खिलाफ बड़े ऑपरेशन का आगाज कर दिया है। इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक सूबे मारब में किए गए हमले में 243 जंगजू मारे गए। सऊदी अरब की सरकारी खबर एजेंसी ने इत्तेहादी अफवाज की जानिब से जारी किए गए एक बयान में बताया कि इस इलाके में गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान 42 ऑपरेशन किए गए हैं। इन हमलों में हौसियों की 20 फौजी गाड़ियां भी तबाह कर दी गईं। गुज़िश्ता रोज सऊदी अरब पर बैलिस्टिक मिसाइल हमले के बाद अरब इत्तेहाद ने ऐलान किया था कि वह बड़ा ऑपरेशन शुरू करने जा रहे हैं। आलमी इदारे सेहत के मुताबिक ओमिक्रॉन वेरिएंट 110 मुल्कों तक पहुंच चुका है। बरतानिया, डेनमार्क और जनूबी अफ्रीका में होने वाली तहकीक के मुताबिक डेल्टा की निस्बत ओमिक्रॉन से मुतासरा अफराद के अस्पताल में दाखिले की शरह कम है। कोरोना की नई लहर की वजह से आलमी सतह पर असरात मुरतब हो रहे हैं। ओमिक्रॉन के फैलाव की वजह से हवाबाजी का शोबा एक बार फिर मुश्किलात का शिकार है। क्रिसमस के मौके पर दुनिया भर में 4,500 से ज़ायद परवाजें मनसूख हुई, जबकि हज़ारों ताख़ीर का शिकार हैं। अमरीका ने जनूबी अफ्रीका और खित्ते के 7 ममालिक पर आयद सफरी पाबंदियां 31 दिसंबर से हटाने का ऐलान किया है। फ्रांस, बरतानिया और डेनमार्क में ओमिक्रॉन के मरीजों की तादाद में इजाफे की वजह से शहरी शदीद खौफ का शिकार हैं। बरतानिया में 24 घंटे के दौरान 1,22,000 से ज़ायद नए केसेस सामने आए। फ्रांस में 24 घंटे में भी 94,000 से ज़ायद कोरोना के नए मरीज रिपोर्ट हुए। पुर्तगाल में भी कोरोना की नई लहर की लपेट में है। वायरस का फैलाव रोकने के लिए हुकाम की जानिब से मुतादिद पाबंदियों का ऐलान किया गया है। कुछ मज़ीद खबरें भी शामिल करेंगे कैबिनेट आवर में एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। The Prophet lives in our hearts. When he's ridiculed, when he's insulted, it hurts. As we human know, the pain of the heart is far, far, far more hurtful than physical pain. जब तक मुसलमान दुनिया मिलके
اس کا پریشر نہیں ڈالے گی مغرب ممالک کے اوپر، یہ مشکل رہے گا ہمارے لیے کہ وہ اس کے پیچھے چھپ جاتے ہیں کہ جی آزادی رائے. It is a failure of the OIC that we have not been able to explain to the Western countries that the love and affection that we feel for our holy prophet. مجھے فخر ہے اس کا کہ پاکستان سب سے زیادہ اس نے اس چیز کو اٹھایا ہے. I call on the Secretary General to convene a global dialogue on countering the rise of Islamophobia. کہ میرا جو نوجوان ہے پاکستان کا، میں صرف یہ چاہتا ہوں ان کا نمبر 1 رول ماڈل میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بن جائے. بریک سے قبل ہم بات کر رہے تھے اومیکرون ویریئنٹ کے دنیا بھر کے دیگر ممالک میں اثرات کے حوالے سے. اب پاکستان میں بات کرتے ہیں. گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک بھر میں 52,050 ٹیسٹ کیے گئے، جن میں سے 358 مثبت رپورٹ ہوئے، جبکہ 2 افراد لقمہ اجل بن گئے. کورونا کے مثبت کیسز کی شرح 0.68% ریکارڈ کی گئی. ملک بھر میں مجموعی طور پر 14,82,00,000 سے زائد افراد کو ویکسین لگائی جا چکی ہے. 1 جنوری سے 30 سال سے زائد عمر والوں کو بوسٹر ڈوز لگانے کا عمل شروع ہوگا. گورنر پنجاب چودھری محمد سرور اور وفاقی وزیر شفقت محمود کے درمیان لاہور میں ملاقات ہوئی ہے. دونوں رہنماؤں نے بھارت میں اقلیتوں کے ساتھ بڑھتے ہوئے مظالم پر تشویش کا اظہار کیا. پی ٹی آئی رہنماؤں نے واضح کیا کہ حکومت آئینی مدت پوری کرے گی اور عام انتخابات میں 2023 میں ہی ہوں گے. وفاقی وزیر نے اپوزیشن کو سڑکوں پر آنے کی بجائے الیکشن کے انتظار کا مشورہ دیا. ملاقات میں گورنر پنجاب چودھری محمد سرور نے وزیر تعلیم شفقت محمود کو تحریک انصاف پنجاب کا صدر بننے پر مبارکباد بھی دی. انہوں نے پورے پاکستان میں یکساں نظام تعلیم کے لیے وزیر تعلیم شفقت محمود کے اقدامات کو سراہا. گورنر پنجاب نے کہا کہ عمران خان ملک کو ترقی یافتہ اور خوشحال بنانے کے لیے حقیقی معنوں میں بھرپور محنت کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ افغان امن اور معاشی استحکام کے لیے وزیر اعظم عمران خان کی قیادت میں پاکستان کا کردار مثالی ہے. چودھری محمد سرور نے کہا کہ پاکستان امن کے ساتھ ہے. بھارت کا اقلیتوں کے شرمناک سلوک کے حوالے سے بھارت کا چہرہ بے نقاب ہو چکا ہے. وزیر تعلیم شفقت محمود نے اس موقع پر کہا کہ تحریک انصاف کی حکومت کو سیاسی مخالفین کے کسی احتجاج سے خطرہ نہیں. حکومت اپنی آئینی مدت پوری کرے گی. انہوں نے کہا کہ عام آدمی کی مضبوطی اور خوشحالی کے لیے عمران خان کی قیادت میں حکومت عملی اقدامات اٹھا رہی ہے. اعتماد کرنے پر وزیر اعظم عمران خان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے شفقت محمود نے کہا کہ بطور صدر پنجاب پارٹی کو مضبوط اور کارکنوں کو ان کے حقوق کی فراہمی کے لیے بھرپور کام کروں گا. قومی اسمبلی کے ڈپٹی اسپیکر قاسم خان سوری نے کہا ہے کہ حکومت بلوچستان کی محرومیوں کا ازالہ کرے گی. بلوچستان میں تحریک انصاف کی نئی تنظیم سازی کی جائے گی. سب کو ساتھ لے کر چلوں گا. کوئٹہ میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی نے کہا کہ وزیر اعظم اسلاموفوبیا اور مسلم امہ کا مقدمہ لڑ رہے ہیں. روسی صدر ولادیمیر پوٹن کی وزیر اعظم کے موقف کی حمایت بڑی کامیابی ہے. انہوں نے کہا نواز شریف عدالتوں سے نااہل ثابت ہوئے، واپس آنا چاہیے، واپس آئے تو جیل ہی جائیں گے. ان کا کہنا تھا کہ تحریک انصاف عمران خان کی قیادت میں پی ٹی آئی متحد ہے. پارٹی کے اندر اختلافات کی باتیں بے بنیاد ہیں. انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم نے اہم وقت پر صوبائی قیادت کی ذمہ داری لی ہے. گراس روٹ لیول پر پارٹی کو منظم کرنا ہے. تمام ورکرز کو ساتھ لے کر چلنا چاہتے ہیں. بلوچستان کے تمام اضلاع کا جلد دورہ کروں گا. ایک سوال پر قاسم خان سوری نے کہا کہ خیبر پختونخوا الیکشن میں بد انتظامی ہوئی. وزیر اعظم نے فوری نوٹس لیتے ہوئے کمیٹی تشکیل دی. ترجمان پنجاب حکومت حسان خاور نے کہا ہے کہ اگر میثاق جمہوریت کا مطلب ایک دوسرے کو کرپشن کی اجازت دینا ہے تو پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کو ایسا کوئی میثاق قبول نہیں اور نہ ہی کسی ایسے میثاق کا حصہ بنے گی. الحمرہ ہال لاہور میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ نواز شریف سزا یافتہ ہیں اور اگر وہ وطن واپس آئیں تو ان کے ساتھ قانون کے مطابق سلوک کیا جائے گا.
حسان خاور نے کہا کہ نواز شریف کا ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ اصل میں نوٹ کو عزت دو بن گیا ہے۔ اس سے قبل قومی رائٹرز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ادیبوں کو بھی رائٹرز سپورٹ فنڈ میں شامل کیا جائے گا، کیونکہ اسلاموفوبیا کے خلاف جنگ کے لیے ادیبوں کی تحریریں سب سے اہم ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار نے یوم قائد رحمۃ اللہ علیہ اور کرسمس کی تقریبات کے موقع پر بہترین سیکیورٹی انتظامات پر کابینہ کمیٹی برائے امن و امان، پولیس، انتظامیہ اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کو شاباش دی ہے۔ اپنے ایک بیان میں وزیر اعلیٰ نے کہا کہ قیام امن سے متعلقہ تمام ادارے بہترین کارکردگی پر مبارکباد کے مستحق ہیں۔ عوام کے جان و مال کے تحفظ کے لیے متعلقہ اداروں اور حکام نے بہترین طریقے سے فرائض انجام دیے۔ عثمان بزدار نے کہا کہ صوبے بھر میں یوم قائد اور کرسمس کی تقریبات کے پرامن انعقاد پر متعلقہ ادارے مبارکباد کے مستحق ہیں۔ اور ناظرین، گوادر میرین ڈرائیو پر عظیم رہنماؤں کے اقوال اور یادگار نصب کر دی گئیں۔ یادگار کا افتتاح میر ارشد کلمتی اور ناخدا اکبر رئیس نے کیا۔ یادگار کے بالائے حصے میں قرآن مجید کا ماڈل، جبکہ نیچے فرمودات قائد اور اقوال تحریر ہیں۔ افتتاحی تقریب میں اعلیٰ حکام اور شہری بھی شریک ہوئے۔ میرین ڈرائیو گوادر پر ہی آئی لو گوادر کی تختی بھی نصب کی گئی، جس کی نقاب کشائی کی گئی۔ تقریب سے مقررین کا کہنا تھا کہ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح اور مفکر پاکستان علامہ ڈاکٹر محمد اقبال کے اقوال مشعل راہ ہیں۔ خبروں کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہوئے آپ کو مزید آگاہ کریں کہ کورونا جیسی عالمی وبا کی تباہ کاریوں اور عالمی کساد بازاری کے باوجود رواں مالی سال میں ملکی برآمدات 38 سے 40 ارب تک پہنچ رہی ہیں، جبکہ آئندہ مالی سال برآمدی ہدف 60 ارب ڈالر تک پہنچنے کا امکان ہے۔ سال 2021 میں برآمدات میں اضافے اور مختلف برآمدی شعبوں میں کارکردگی کے حوالے سے لاہور سے رپورٹ کریں گے صادق بلوچ۔ دنیا کے نقشے پر نقشہ پاک سرزمین اپنے وجود میں ان گنت فطری عطاؤں اور پیداوار کے بے شمار رنگ رکھتی ہے۔ مشکلات اور چیلنجز کے باوجود متوازن پالیسیوں نے پاکستانی معیشت کو سنبھلنے اور برآمدات کو سقوط کے مدار سے نکلنے میں مدد دی۔ برآمدی شعبے کی حوصلہ افزائی سے رواں مالی سال اشیاء کی برآمدات 31.20 ارب ڈالرز جبکہ خدمات 7.50 ارب ڈالرز رہیں، جو پچھلے مالی سال سے 6 ارب ڈالرز زیادہ ہے۔ پاکستانی برآمدی شعبے میں کپاس، ٹیکسٹائل مصنوعات، چاول، پھل سبزی، کھیل، چمڑے اور سرجیکل مصنوعات کا 90% حصہ ہے۔ ٹیکسٹائل سیکٹر کی رواں مالی سال 5 ارب ڈالرز اضافے کے ساتھ برآمدات 20 سے 21 ارب ڈالرز تک کلوز ہو رہی ہے، جبکہ ریکارڈ برآمدی آرڈرز اور اہداف کے پیش نظر برآمدی صنعت نے 10 ارب ڈالرز کے قریب مشینری درآمد کی ہے، جس کے لیے حکومت نے صنعتی شعبے کو 2.5 ارب ڈالرز کے رعایتی قرضے دیے۔ رواں سال آئی ٹی سیکٹر کی برآمدات 700 ملین ڈالرز کراس کر رہی ہیں تو 10,000 موٹر سائیکل کے برآمدی آرڈرز بھی موصول ہو چکے ہیں۔ فارماسوٹیکل شعبے کی برآمدات 28.3% اضافے کے ساتھ 270 ملین ڈالرز تک پہنچی، جبکہ 3 جاپانی کمپنیاں آٹو سیکٹر میں سرمایہ کاری کر رہی ہیں اور اگلے سال پاکستان موٹر سائیکل بنانے والا دنیا کا چوتھا بڑا ملک بن جائے گا۔ اگلے سال ہی پاکستان سے موبائل فونز بھی برآمد کیے جائیں گے۔ مختلف برآمدی جائزوں کے مطابق رواں مالی سال سلک، وول، کاٹن، ٹیکسٹائل اور نیٹڈ فائبر، فیبرک، ٹاولز، ٹیکسٹائل مصنوعات اور دیگر برآمدات میں اوسط 36%، جبکہ زرعی مصنوعات کی برآمدات میں 4.3 ارب ڈالرز اضافہ دیکھنے کو ملا۔ چاول 12.33%، الیکٹرک پنکھے 41%، گوشت 9%، چمڑے کی مصنوعات 7%، سیمنٹ کی برآمدات 1% اضافہ دیکھنے کو ملا۔ چاول، آم، کینو، فرنیچر اور سی فوڈ کی برآمدات میں 20.73% اضافہ دیکھنے کو ملا۔ صرف گزشتہ 10 ماہ میں 360 ارب ڈالرز کی سرجیکل اشیاء برآمد ہوئیں۔ یوں رواں مالی سال برآمدات میں ریکارڈ گروتھ کے ساتھ نئی امید دے رہا ہے تاکہ ہم آئندہ مالی سال کے لیے بڑے برآمدی اہداف کی تیاری کر سکیں۔ صادق بلوچ، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، لاہور۔ طنز و مزاح کے معروف شاعر سرفراز شاہد انتقال کر گئے۔ مرحوم سرفراز شاہد کچھ عرصے سے علیل تھے اور اسلام آباد کے ایک نجی اسپتال میں زیر علاج تھے۔ سرفراز شاہد نے پسماندگان میں 3 بیٹے اور 1 بیوہ کو چھوڑا ہے۔ مرحوم ایک عرصے تک محکمہ موسمیات سے بھی وابستہ رہے۔ ان کی نماز جنازہ آج شام 4:30 بجے H8 قبرستان میں ادا کر دی گئی۔ میری ساری زندگی کو بے ثمر اس نے کیا، عمر میری تھی مگر اس کو بسر اس نے کیا۔
اردو اور پنجابی شاعری کے ماہر منیر نیازی کو ہم سے بچھڑے 15 برس بیت گئے۔ رومانوی احساسات کو خوبصورت الفاظ کا پیرہن دینے والے اس منفرد شاعر کا کلام آج بھی ادب کے شائقین کو اپنے سحر میں لیے ہوئے ہے۔ ان کی برسی کے موقع پر دیکھیے لاہور سے محمد شکیل ملک کی رپورٹ۔ ضروری بات کہنی ہو، کوئی وعدہ نبھانا ہو، اسے آواز دینی ہو، اسے واپس بلانا ہو، ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں میں۔ محبت، احساس اور اپنائیت سے لبریز جذبات کے ترجمان منیر نیازی منفرد مزاج کے شاعر تھے، جن کی شاعری نے ہر دور میں اپنا جادو جگایا۔ وہ 9 اپریل 1928 کو مشرقی پنجاب کے شہر ہوشیار پور میں پیدا ہوئے۔ تقسیم ہند کے بعد پاکستان آگے اور ساہیوال کو اپنا مسکن بنایا۔ شعر و سخن کے افق پر نمودار ہوئے تو منفرد اسلوب سے دنیا ادب کو منور کر دیا۔ منیر نیازی نے جن احساسات کو اپنی شاعری میں ڈھالا، ان کا تعلق کسی ماورائی دنیا سے نہیں بلکہ زندگی کی حقیقتوں سے ہے۔ انہوں نے نئی فضا، نئے لہجے اور نئے انداز سے شعری روایت میں جدت پیدا کی۔ وہ وسعت کے قائل ہیں، اسی لیے تو چاند، ستارے، فلک، صحرا، سورج اور خلا جیسی علامات کا خوبصورتی سے استعمال کرتے ہیں۔ انہوں نے پنجابی میں بھی شاعری کی۔ کچھ اونج بھی راواں اکھیاں سن، کچھ گل وچ غم دا توق بھی سی، کچھ شہر دے لوگ بھی ظالم سن، کچھ مینوں مرن دا شوق بھی سی۔ منیر نیازی نے لاتعداد فلمی گانے بھی لکھے۔ کلیات منیر کے نام سے ان کا اردو اور کل کلام کے عنوان سے ان کا پنجابی شعری مجموعہ شائع ہوا۔ منیر نیازی کی ادبی خدمات کے اعتراف میں انہیں 1992 میں صدارتی ایوارڈ برائے حسن کارکردگی اور 2005 میں ستارہ امتیاز سے نوازا گیا، مگر ان کا اصل ایوارڈ ان کے کروڑوں مداحوں کا پیار ہے، جن کے دلوں میں آج بھی وہ زندہ ہیں۔ محمد شکیل ملک، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، لاہور۔ گلزار اردو شاعری میں کھلے گونگو پھولوں میں مختلف رنگ و بو کی شاعرہ پروین شاکر کا آج یوم وفات ہے۔ ان کے فن کے حوالے سے مزید تفصیل بتا رہے ہیں ملک عمر۔ اختصار سے کہا جائے تو پروین شاکر کی شاعری کا محور محبت ہے، جو کائنات کے انگ انگ میں سرایت کرتی ہوئی محسوس ہوتی ہے۔ یہی وہ جذبہ ہے جس کے گرد پروین شاکر کی نسائیت، حساسیت، انسانیت، تنہائی، کرب و ملال، حسن و رعنائی اور جذباتیت گھومتی نظر آتی ہے۔ یہی جذبہ ان کے تمام مجموعہ ہے کلام میں رچا بسا دکھائی دیتا ہے۔ کو پھیل گئی بات شناسائی کی، اس نے خوشبو کی طرح میری پذیر آئی۔ پروین شاکر اپنے خیال و فکر کو پوری وضاحت اور دیانت کے ساتھ بیان کرتی ہیں، چاہے معاملات عشق ہوں یا کاروبار معاشرت و سیاست۔ جب وہ خامہ فرسائی کرتی ہیں تو کسی قسم کا ابہام اور الجھاؤ نہیں چھوڑتی۔ لطافت، شوخی، خیال کا جمال اور احساس کی نازکی بھی نسوانیت کے تمام تر حسن و دلکشی کے ساتھ پروین شاکر کے یہاں جلوہ گر ہیں۔ ممکنہ فیصلوں میں ایک ہجر کا فیصلہ بھی تھا، ہم نے تو ایک بات کی، اس نے کمال کر دیا۔ پروین شاکر کے اسلوب کی اثرگیریت کا دائرہ اس قدر وسیع ہے کہ آج بھی ان سے استفادہ کیے بغیر گزارا نہیں۔ ان کی مقبولیت خاص و عام میں یکساں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے کلام کو وقت کے مشہور گلوکاروں نے گایا اور امر کر دیا۔ ملک عمر، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ اور پروین شاکر پر آپ نے پیکج ملاحظہ کیا، ملک عمر نے اس کو ترتیب دیا تھا۔ اس کے ساتھ ہی کیبنٹ آور کا وقت مکمل ہوا۔ ہمیں ہماری نیوز ٹیم کے ہمراہ اجازت دیجیے۔ آپ دیکھتے رہیے پاکستان ٹیلی ویژن نیوز۔